سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق بادشاہت اور جمہوریت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بادشاہت میں سلطنت کے تمام وسائل شاہی خاندان کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ جمہوریت میں عوام سسٹم چلانے اور اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے اپنی مرضی کے حکمران لے آتے ہیں۔ حکمران آتے ہیں اور خود کو عوام کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اس دوران اگر عوام کو ان سے بہتر شخص مل جائے تو یہ پہلے لوگوں کو فیئر ویل دے کر اسے کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ بادشاہ تا حیات ہوتا ہے، جبکہ صدر اور وزیر اعظم مخصوص مدت کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے؟ بدقسمتی سے اس کا جواب ہے نہیں۔ اس ملک میں آج بھی بادشاہت قائم ہے اور ان بادشاہوں نے مغل بادشاہوں کی طرح عوام کو اپنی خدمت پر لگا رکھا ہے۔ آپ ملک کے معاشی حالات دیکھ لیجئے، ہم آج بھی ڈیفالٹ کے کنارے کھڑے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر گئے تو ہم دنیا میں پہلی ڈیفالٹ نیوکلیئر پاور ہوں گے، اور اس کے بعد ہمیں بم دے کر آٹا لینا پڑے گا۔ اور اگر ایک بار ہم سے ایٹم بم نکل گیا تو پھر نریندر مودی ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے گا جس کا سوچ کر بھی سوچ کو پسینہ آ جاتا ہے۔ لیکن بادشاہت ملاحظہ کیجئے، ان حالات میں بھی حکومت نے حکومتی اخراجات میں 24% اضافہ کر دیا۔ ایوان صدر کا بجٹ بھی 1 ارب 11 کروڑ روپے بڑھا دیا گیا، جبکہ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے 31 کروڑ 32 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ آج بھی وفاق میں 17 ایسی وزارتیں اور محکمے موجود ہیں جن کے سرے سے کوئی ضرورت نہیں، اور یہ محکمے اور یہ وزارتیں ہر سال کھربوں روپے چوس جاتی ہیں۔ یہ جھونکے ہیں، اور حکومت نے ان جھونکوں کے لیے تنخواہ دار طبقے کو مکمل تباہ کر دیا۔ تنخواہ دار 35% تک ٹیکس دیتے تھے، اس ٹیکس کو اب دونوں کانوں سے پکڑ کر 70% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ اگر بجٹ کا ڈاکومنٹ پڑھیں تو اس میں آپ کو رینک آف دی سول گورنمنٹ کے سامنے 829 ارب روپے لکھا ملے گا۔ یہ رقم پچھلے سال 714 ارب تھی، گویا اس میں بھی 14% اضافہ کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت میں 36 وزارتیں، 4 درجن ڈویژن اور 400 منسلک ادارے ہیں۔ ہم نے 2014 میں 18ویں ترمیم کے بعد 17 وزارتیں صوبوں کے حوالے کر دی تھی۔ اس کے بعد اصولی طور پر وفاق سے 17 وزارتیں اور ان سے منسلک ادارے اور ڈویژن ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود یہ آج بھی قائم ہیں۔ حکومت صرف ان کو بند کر کے سول گورنمنٹ کے اخراجات کو 829 ارب سے 439 ارب روپے پر لا سکتی ہے، مگر یہ کام نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ سیدھی بات ہے، حکومت اگر یہ کرے گی تو پھر یہ اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور رانا تنویر کو کہاں کھپائے گی؟ وفاقی حکومت کے 20 اضافی وزراء کیا کریں گے؟ لہذا حکومت اپنی انا کی تسکین اور اپنے ساتھیوں کو نوازنے کے لیے ہر سال 400 ارب روپے بھٹی میں جھونک دیتی ہے۔ حکومت بار بار دعویٰ کرتی ہے عوام ٹیکس نہیں دیتے، اور ہمارے پاس اگر ٹیکس جمع نہیں ہوگا تو ہم عوام کی خدمت کیسے کر سکیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے 2010 سے لے کر 2024 تک گزشتہ 14 برسوں میں ٹیکس کلیکشن میں 973% اضافہ ہوا۔ 2010 میں ہر پاکستانی خاندان 54,000 روپے سالانہ حکومت کو دیتا تھا، یہ اب ہر سال 4.5 لاکھ روپے حکومت کو ادا کر رہا ہے، اور اس کے باوجود حکومت کی تسکین نہیں ہو رہی۔ ہم ہر سال 1000 ارب روپے سے زیادہ رقم 200 بیمار کارپوریشنز میں جھونک دیتے ہیں۔ اگر اس ملک کو پی ٹی وی، پی آئی اے، پی ایس او، سٹیل مل، پاکستان ریلوے اور سوئی سدرن اور نادرن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر زراعت کے محکمے صوبوں کے پاس ہے تو ہم نے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کی وزارتیں کیوں بنا رکھی ہیں، اور یہ اربوں روپے سالانہ کیوں ضائع کرتی ہیں؟ ہمیں ماننا پڑے گا دنیا میں بادشاہت ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ میں اگر فرشتہ بھی صدر بن جائے تو وہ بھی 2 ٹرمز کے بعد گھر چلا جائے گا، اور لوگ اس کی شکل اور نام تک بھول جائیں گے۔ برطانیہ میں مارگریٹ تھیچر جیسے وزیر اعظم بھی گوشہ گمنامی میں فوت ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان میں بھی آج بھی بادشاہت قائم ہے، اور ان بادشاہوں نے آپس میں صوبے تقسیم کر رکھے ہیں۔ یہ عوام کا خون نچوڑتے ہیں اور پھر اسے اپنے اپنے خاندان اور اپنے دوست احباب میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ آج وفاقی کابینہ کی فہرست نکال کر دیکھ لیں، آپ کو 4-5 لوگوں کے علاوہ کوئی شخص کسی وزارت کا ایکسپرٹ نہیں ملے گا۔ یہ تمام لوگ جہاں پناہ کے خاندان کے وفادار اور خوشامدی ہیں، اور یہ صرف اس کوالیفیکیشن کی ضرورت سے مغلیہ خاندان کی تمام سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں، ورنہ کیا یہ حقیقت نہیں؟
اٹک کے پل سے لے کر لاہور تک نون لیگ کی صرف ایک سیٹ تھی، اور وہ بھی احسن اقبال نے جیتی تھی، باقی سب فارم 47 ہیں، اور اس فارم نے بھی عمران خان کی ضد سے جنم لیا۔ اگر یہ اتنے ضدی نہ ہوتے تو آج ان لوگوں کا نام تک مٹ چکا ہوتا۔ بہرحال ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ہم عوام نے حکومت رکھی ہوئی ہے یا پھر حکومت نے ہم عوام کو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم عوام سارا دن گڑے پلائیں گے اور بادشاہ سلامت ٹھنڈا پانی پئیں گے، اور اگر ایسا ہے تو پھر مبارک ہو، ہم کامیاب ہو گئے۔ مغل بادشاہ ازبکستان کے علاقے فرغانہ سے ہندوستان آئے تھے۔ فرغانہ ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیوں میں یہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ فرغانہ کی دھوپ ہی چبھنے والی نہیں ہوتی، وادی میں ندیاں اور چشمے بہتے رہتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ پھلوں کا گھر کہلاتا ہے، اس کے انار، انگور، خربوزے، تربوز، چیری، ناشپاتیاں، خوبانیاں، آڑو اور پورے سنٹرل ایشیا میں مشہور ہیں، جبکہ ہندوستان ان نعمتوں سے محروم تھا۔ آج سے 500 سال پہلے تک یہاں اچھے پھل ہوتے تھے اور نہ ندیاں اور جھرنے، دریا بھی بے ہنگم، خوفناک اور سیلابی تھے۔ گرمی خوفناک پڑتی تھی، جلد تک جل جاتی تھی، جبکہ سردیاں خشک اور بیماریوں سے لبریز ہوتی تھی۔ اور پیچھے رہ گیا مونسون، تو اللہ معاف کرے پورا ہندوستان جس میں لوگوں کی دعائیں کرتا تھا۔ مونسون کے بعد ملیریا پھیلتا تھا اور وہ ہر سال لاکھوں لوگوں کی جان لے لیتا تھا، اور جو بچ جاتے تھے وہ ڈائریا کا شکار ہو جاتے تھے، اور ان کے دن اور راتیں کھیتوں میں گزرتی تھی۔ مغل بدقسمتی کا مقابلہ کرتے کرتے ہندوستان آ گئے، لیکن وہ پوری زندگی فرغانہ کو یاد کرتے رہے۔ بہر کو ہندوستان سے 3 بڑے شکوے تھے، ان میں سب سے بڑا شکوہ برف کی کمی تھی۔ مغل پوری زندگی گرمیوں میں ٹھنڈا پانی تلاش کرتے رہے، مگر ان کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ تاہم یہ گرمیوں میں سری نگر شفٹ ہو جاتے تھے، چند ماہ کھلی فضا میں گزارتے تھے اور مونسون کے بعد دلی اور آگرہ واپس آ جاتے تھے۔ بادشاہ گرمیوں کے آغاز میں جب سری نگر جاتا تھا تو اس کے لشکر کے آگے 300-400 آب بردار چلتے تھے، ان کے ہاتھوں میں پانی سے بڑے گھڑے ہوتے تھے اور ان گھڑوں کو ہلاتے ہوئے چلتے تھے۔ اس پروسیس کے ذریعے پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور اس پانی سے بادشاہ سلامت غسل کرتے تھے اور باوقت ضرورت اسے نوش فرماتے تھے۔ شاہ جہان کے لیے کشمیر سے برف بھی منگوائی جاتی تھی اور اس کے لیے باقاعدہ ہیومن جینز بنائی گئی تھی۔ یہ چین کشمیر سے آگرہ تک تھی، برف کی سلیز پر سن میں لپیٹ کر گھوڑوں پر لادی جاتی تھی۔ 2-3 کلومیٹر بعد گھوڑے اور سوار بدل جاتے تھے، اور یوں یہ برف پگھلنے سے پہلے آگرہ پہنچ جاتی تھی۔ برف کو بادشاہ تک پہنچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جاتے ہوں گے، آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بادشاہ مکمل بادشاہ ہوتے تھے، ان کا حکم آخری حکم سمجھا جاتا تھا اور اسے بجا لانا پورے ملک پر لازم ہوتا تھا۔ شاہ جہاں نے برف لانے کا حکم دے دیا اور پھر یہ برف روزانہ اس تک پہنچتی رہی۔ یہ سلسلہ اورنگزیب کے دور تک جاری رہا۔ اس کے بعد مقامی سطح پر برف بنانے کا طریقہ ایجاد ہو گیا۔ خادم کوڑے گھڑے محل کی چھت پر رکھ دیا کرتے تھے اور ان پر اوس کی باریک سی تہ جم جاتی تھی، اسے کھرچ کر جمع کر لیا جاتا۔ 300-400 گھوڑوں کی کھرچن سے برف کا ایک گولا بن جاتا تھا، وہ گولا بادشاہ کو پیش کر دیا جاتا تھا۔ اس ایک چھوٹے سے گولے کے لیے کتنے گھڑے، کتنے خادم اور کتنے گھر چاوی ہوتے ہوں گے آپ تصور کر سکتے ہیں، مگر یہ لوگ بادشاہ کا کنسر نہیں ہوتے تھے، ان کا کام صرف حکم کرنا تھا اور بس۔ آپ مغل بادشاہوں کی طاقت کا اندازہ کیجئے۔ شاہ جہاں کی ملکہ 14ویں جچکی کے دوران انتقال کر گئی۔ بادشاہ نے اس کی یاد میں دنیا کا سب سے مہنگا، خوبصورت اور بڑا محل بنانے کا حکم دے دیا، اور آرکیٹیکٹ شیراز سے، مستری ترکی اور گنبد ساز اٹلی سے منگوا لیے گئے، اور یوں تاج محل بن گیا۔ یہ ہندوستان کی پہلی عمارت تھی جس میں گنبد تھے۔ یہ گنبد اٹلی کے ان ماہرین نے بنائے تھے جنہوں نے ویٹیکن سٹی کے ڈوم بنائے تھے۔ تاج محل پر اتنی رقم خرچ ہو گئی جن کے بعد ہندوستان اور مغل سنبھل نہیں سکے، اور یوں دنیا سے آہستہ آہستہ مغل سلطنت کا صفایا ہو گیا۔ اور یہ تماشا صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھا، بلکہ دنیا کے جس خطے سے بھی بادشاہت تھی وہاں یہی سرکس چلتی رہی۔ وہاں بھی عوام بادشاہ کے غلام ہوتے تھے، اور وہ سب مل کر جہاں پناہ کی خواہشات، حماقتوں اور انا کو گنے کا رس پلاتے رہتے تھے۔ جنگوں کا فیصلہ بھی بادشاہ کرتا تھا اور ان میں لاکھوں بے گناہ لوگ مارے جاتے تھے۔ شاید اس سرکس سے بچنے کے لیے قوموں نے بادشاہوں سے جان چھڑائی،
انسان نے ہزاروں سال کے تجربے سے سیکھا ہے، دنیا میں جب تک بادشاہت رہے گی اس وقت تک امن، خوشحالی اور انسانی حقوق ممکن نہیں ہوں گے، لہذا سماج جمہوریت کی طرف آنے پر مجبور ہو گیا۔